اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ حضرات، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، رسول جو ہیں تو یہ حضور محمد صاحب مسلمانوں کے رسول آخری نبی ہیں۔ ہمارے یہاں نبیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، 1,24,000 نبی ہیں، ان میں سے آخری پیغمبر جو ہیں اللہ نے حضور کو چنا ہے، حضور کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ آخری نبی حضور سرور کائنات، انہی کے نواسے امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کے ناتی۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ جلوس، یہ ہمارا ماتم، یہ ہمارا رونا، یہ گریہ کرنا، یہ کوئی تہوار نہیں ہے میرے عزیزوں۔ میں آپ کے پہلے ذہنوں میں یہ ڈال دوں کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے جیسے ہولی کا تہوار یا عید کا تہوار، دیوالی کا تہوار، وہ خوشیوں کے تہوار ہوتے ہیں۔ یہ ہم سوگ منا رہے ہیں، ہم غم منا رہے ہیں، ایک حادثہ ہے، ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس میں ایک بھرا گھر اجڑ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانیت کی وجہ سے اپنی اتنی عظیم قربانی دی۔ چونکہ دہشت گردی آج زمانہ سمجھ رہا ہے کہ دہشت گردی کیا چیز ہے، آتنکواد کیا چیز ہے۔ آتنکواد اب سے نہیں، بہت پہلے سے آتنکواد۔ ہم نے اس آتنکواد کو جھیلا ہے، اس قوم نے جھیلا ہے۔ ہمارے اوپر مسجدوں کے اندر حملے ہوئے ہیں، ہمارے یعنی حضور کے پہلے جانشین حضرت علی علیہ السلام کو ایک جو پہلے آپ کے جانشین تھے حضرت علی علیہ السلام، ان کو خاص مسجد میں نماز کے عالم میں، سجدے کے عالم میں ایک آتنکوادی تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ اب نام سے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ عبد الرحمن یہ دہشت گرد، ایک آتنکوادی تھا۔ آتنکوادی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بے قصوروں کو مار دے یا کسی کی زمین پر حملہ آور ہو جائے۔ ہم کسی کی زمین پر نہیں گئے۔ اگر کوئی یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آتنکوادی کون لوگ ہیں، تو پڑوسی ملک ہماری سرزمین پہ آیا ہے، کبھی کشمیر میں آیا، کبھی کہیں سے آیا، کہیں سے آیا۔ تو ہمارا ہندوستان میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن دہشت گرد ایسا بھی نہیں کہ نیا کوئی نام نہیں ہے، نئے لوگ ہیں، یہ پرانے پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ انہیں ایک دہشت گردوں میں ایک نام تھا یزید۔ اس کی دہشت گردی، اس کا آتنکواد، تو یہ اس کا عالم یہ تھا کہ صرف وہ بے قصوروں کو مار ہی نہیں رہا تھا۔ جب کچھ پہلے ایک مختصر سی تقریر کی تھی ہمارے عزیز نے، تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ وہ ایسا دہشت گرد تھا، ایسا آتنکواد تھا کہ نہ بہن کو بہن سمجھتا تھا، نہ بیٹی کو بیٹی سمجھتا تھا، نہ ماں کو ماں سمجھا اس نے، یعنی تمام رشتوں کو اس نے رشتوں کا خون کیا ہے۔ اتنا بڑا آتنکواد، اتنا بڑا دہشت گرد اور اتنا بڑا انسانیت کا دشمن جو رشتوں کو تار تار کر رہا تھا، وہ کسی مذہب میں بھی لائق احترام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی یزید کا احترام کرتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لینا یہ اسی دہشت گرد کی اولاد ہے۔ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ حسین کا پیغام انسانیت کے پیغام، امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی تمہیں انسان نہیں بلکہ جانور بھی پیاسا نظر آئے تو اس کو پانی پلا دینا، بھوکا نظر آئے اس کو کھانا کھلا دینا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے نام پر جگہ جگہ سبیلیں، پانی کی سبیل پیش کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اتنی بڑی قربانیوں میں ایک قربانی چھوٹی سی پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ کون تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام پر رونا صرف ہمارا کام نہیں ہے، رسول اسلام بھی روئے ہیں۔ میرے پاس ٹائم کم ہے چونکہ اذان ہونے والی ہے، اس لیے کم وقت میں زیادہ میں بیان نہیں دے سکتا، بس اتنا عرض کرتا چلوں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی نا، تو اس وقت جبرائیل آیا تو رسول اسلام اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے امام کو، تو جبریل فرشتہ ہے، وہ آنے کے بعد اس نے خبر شہادت دی کہ یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟
اس بچے کی ولادت پر بہت اچھی بات ہے، میں بھی مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ بچہ مبارک ہو، لیکن یہ بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پر شہید کر دیا جائے گا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ شہید کر دیا جائے گا، اور صرف یہی شہید نہیں ہوگا، اس کے ساتھ 72 اس کے ہوں گے بھی شہید ہوگا، اور اس کے ہاتھوں پر اس بچے کے ہاتھوں پر اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا 6 مہینے کا، وہ بچہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، اس کا نام علی اصغر ہوگا۔ یا رسول اللہ، وہ معلوم ہے وہ بچہ کس طرح شہید ہوگا؟ حسین اپنے ہاتھوں پر دشمن کے سامنے لے کر جائیں گے کہ اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو یہ 6 مہینے کا بچہ کسی دھرم میں قصوروار نہیں، تم اس کو پانی پلا دو۔ اور یہ کہہ کر حسین نے جلدی زمین پر اپنے بچے کو لٹا دیا تاکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے سہارے، اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، تم آؤ خود اپنے ہاتھ سے میرے بچے کو پانی پلا دو۔ لیکن پانی تو نہیں ملا، البتہ یزید کے لشکر نے یہ کیا کہ ادھر سے ایک تیر چلایا اور بچے کو قتل کر دیا، بچے کی گردن پر تیر لگا، بچہ شہید ہو گیا، حسین کا بازو ٹوٹ گیا اس تیر سے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی روز سے ہم نے، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلایا، انہوں نے کسی کو منع نہیں کیا، انہوں نے کہا اگر دشمن بھی ہو اس کو پانی پلا دو۔ ان کی یاد میں، اس بچے کی یاد میں آج ہم جگہ جگہ سبیلیں بھی لگاتے ہیں، یہ جلوس نکل رہا ہے، ہم غم مناتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو رونا چاہیے چونکہ رسول اسلام روئے ہیں۔ تو جب فرشتے نے یہ خبر دی تو رسول یا تو خوش ہو رہے تھے یا زارو قطار رونے لگے، تو ان کی ایک زوجہ ہوتی تھی ام سلمہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رونے لگے اچانک؟ کہا کہ ام سلمہ مجھے ابھی جبریل نے خبر دی ہے میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا